السلام علیکم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نور کی 4 آیت ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے جو بلا جھجک، بلا کسی تردد کے لوگ دوسرے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں اور تہمت لگا دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر عیب لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور اگر اس پر وہ 4 گواہ نہ پیش کر پائیں تو اسلامی حکومت ان کو 80 کوڑے لگائے اور ان کی گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول نہ کی جائے، اور وہ لوگ ہی فاسق ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کو فاسق کہتا ہے، گنہگار۔ تو چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، کسی پر بلا وجہ، بلا تردد، بلا جواز کے کسی پر کوئی تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ خدارا اس سے ڈریں، اور جو لوگ پاک دامن لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں تو وہ مرنے سے پہلے ان کی اولاد میں، ان کی خاندان میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ واقعہ ان کے درمیان ضرور پیش آئے گا، یا اگر ان کی عمریں طویل ہوں تو مشاہدہ کر کے دیکھ لیں۔ تو برائے مہربانی کسی پاک دامن مرد یا عورت پر بلا گواہ کسی پر عیب نہ لگائیں۔ بعض مرتبہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہو جاتی ہے۔ لوگ بیان کرنے والے دوسری قسم سے بیان کرتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں اگر کوئی بات کسی کے متعلق کہہ رہا ہو وہ درست ہو سکتا ہے وہی اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، تو وہ تو گناہ کر ہی رہا ہے، آپ بھی اس میں حصے دار بنیں گے تو آپ بھی گنہگار ہوں گے، اور آپ کا نام بھی فاسقوں میں لیا جائے گا۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، سب لوگ اس بات سے بالکل پرہیز کریں، بلا دلیل کسی پر کوئی حجت قائم نہ کریں، اور کسی پر عیب جوئی انگلی نہ اٹھائیں، کسی پر عیب جوئی نہ کریں۔ اگر کسی نے وہ کام نہیں کیا ہے جس کی تہمت اس پہ لگائی گئی ہے تو سمجھ لیجئے انسان کی سب سے بڑی دولت عزت ہوتی ہے، اور وہ بدنام ہو گیا بلا وجہ، تو سمجھ لیجئے اس کے اندر نفرت کا طوفان کھڑا ہوگا، اور ہر ایک سے وہ نفرت پیدا کرنے لگے گا۔ تو خدا را ایسے کاموں سے، ایسے کلاموں سے آپ بچیں جو کسی کے بارے میں کوئی بلا وجہ بد کلامی کرتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن بہت سے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے من سکت نجا، اگر کوئی برائی آپ کے سامنے کسی کی کر رہا ہے تو آپ نے سن لی اور اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو آپ نجات پا گئے۔ آپ وہاں سے ہٹ جائیے اور اس میں شریک نہ ہوئیے۔ اور جو لوگ بلا تردد، بلا وجہ کسی پر عیب لگاتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں، خدا کا پیغام ہے والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کو بدنام کرتے ہیں، ان پر عیب لگاتے اور تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا بأربعة شہداء، اور وہ اس وقت 4 گواہ نہ بنا پائے اور پیش نہ کر پائے اس کے خلاف، تو بھی حکومت اسلامی اس کو 80 کوڑے لگائے، فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اور حکومت اسلامی کو اس بات کا بھی آرڈر دیا ہے پروردگار عالم میں کہ زندگی بھر ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہ کی جائے، مطلب وہ اسلام کے نزدیک زندگی بھر جھوٹے رہیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ گنہگار، بد کردار اور بڑے گناہ کے حامل ہیں۔
تو دوستو، یہ پیغام اچھا لگے اپنے احباب دوستوں کو شیئر کیجیے اور خدا کا یہ پیغام سنا دیجیے، خصوصاً اس پرفتن دور میں لوگ کسی پر کچھ بھی کہنے کے لیے بلا تردد تیار رہتے ہیں۔ خدا سے خوف کھاؤ، اس دنیا سے جانا ہے، خدا کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کے نزدیک ہم جھوٹے ہو جاتے ہیں، فاسق ہو جاتے ہیں، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو ہمیں 80 کوڑے بھی لگائے، اور گنہگار اوپر سے ہوتے ہیں، اور ہمارے خلاف جس پر ہم تہمت لگا رہے ہیں زندگی بھر اس کے دل میں نفرت بیٹھ جائے گی۔ تو ہم ایک گناہ کر کے بہت سے گناہوں کو اپنے جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ تو دوستو، اس سے ہم بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔